نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین محترم، اس نشست میں ہم الحمدللہ کی فضیلت اور اس کے فوائد و ثمرات کا ذکر کریں گے۔ الحمدللہ دراصل کلمہ حمد اور شکر ہے۔ سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ یہ کلمہ حمد ایک ایسا کلمہ ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق، جن و انس، ملائکہ مقربین، چرند پرند، حیوانات، نباتات اور جمادات، ہوا اور پانی، زمین اور آسمان، چاند ستارے، شجر و حجر کا وظیفہ حیات دراصل اللہ کی حمد ہے۔ اس کا ثبوت اللہ کی کتاب میں موجود ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ اس کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے اس کی تسبیح کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت ہدایت اور نعمت اسلام ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ہمیں یہ دعا تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ کا شکر اس طرح ادا کریں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ شکر ہے اللہ کا، حمد و ثنا ہے اس رب کے لیے جس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ آج ہم اگر دیکھیں تو ہر خطبہ اور ہر تقریر، اس کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، یا تو الحمدللہ رب العالمین یا ان الحمدللہ، ان کلمات کے ساتھ ایک خطیب و ایک مقرر جو ہے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ حیات بھی حمد تھا۔ نیند سے بیدار ہوتے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، رفع حاجت سے فارغ ہوتے تو الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب، اور پانی دودھ وغیرہ نوش فرماتے تو اللہ کی تعریف کرتے، الحمدللہ کہتے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے، نیا لباس پہنتے تو اللہ کی حمد بیان کرتے، چھینک کسی کو آئے تو اس پر الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اور الحمدللہ رب العالمین سے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ فاتحہ ایک بہترین دعا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے۔ حمد کے کلمات اللہ کو کس قدر جو ہے وہ محبوب ہیں۔ ایک بندے نے یہ کلمات پڑھے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تو فرشتے حیران ہوئے کہ ہم اس بندے کا اجر کس طرح سے لکھیں، تو انہوں نے اللہ سے استفسار کیا کہ یا اللہ ان کلمات کو ایک بندے نے پڑھا ہے تو ہم اس کا اجر کیسے لکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا، جبکہ وہ عالم الغیب ہے، کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اس بندے نے کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے میرے بندے نے یہ کلمات کہے ہیں ویسے ہی لکھ دو، میں قیامت کے دن اس کی خصوصی جزا اپنے بندے کو دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حمد ایک بڑی نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی حمد و ثنا کیا کریں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو اس میں 4 جملے ہیں، تو ہر جملے کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے درخت لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح معراج کے واقعے میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام امت مسلمہ کے لیے سلام بھیج رہے ہیں، اور ان سے کہہ دیں کہ جنت کی زمین بڑی عمدہ ہے اور پانی میٹھا ہے، مگر وہ زمین خالی پڑی ہوئی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ کر اس میں درخت لگانا تمہارا کام ہے۔ یہ عظیم کلمات ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ کلمات محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لواء الحمد، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اگر کوئی بندہ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے تو سمندر کی جاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ بڑی مشہور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور بخاری شریف کے سب سے آخر میں لایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 کلمات بڑے محبوب ہیں، اور میزان میں ان کا بڑا وزن ہے، اور زبان پر وہ بڑے ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک
آدمی کا چھوٹا بچہ تھا اور اس بچے کی روح فرشتے نے عزرائیل نے قبض کر لی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ جس کا نام رکھو بیت الحمد۔ سبحان اللہ، یہ بڑا عظیم کلمہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ کہا کریں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی